अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुश बाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो जनाब, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे रीड कर लिया है और आज भी बहुत ही धमाकेदार ख़बरें हैं जो आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हो गई हूँ। तो उसमें जो सबसे पहली ख़बर है वो ये आ रही है कि इमरान ख़ान ने बुशरा बीबी को तलाक देने का फ़ैसला कर लिया है। और ये जो मेरा सोर्स है इसने भी ये ख़बर मुझे बताई, फिर एक दो और सहाफ़ियों के मुंह से भी मैंने ये ख़बर सुनी। अब दूसरे कौन से सहाफ़ी हैं जिन्होंने ये ख़बर ब्रेक की है और वो क्या रीज़न पेश कर रहे हैं और जो मैं आपको रीज़न बता रही हूँ वो भी मैं आपके सामने रख देती हूँ। देखिए, आज से बहुत अरसा पहले मैंने एक व्लॉग बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि इमरान खान ने, उस वक्त भी मैंने ये खबर दी थी कि इमरान खान जो है वो बुशरा बीबी के साथ मज़ीद अब प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहते इस रिश्ते को। वो चाहते हैं कि ये रिश्ता वहीं पर ख़त्म हो जाए। लेकिन खान साहब की जो अपनी ही पार्टी के लोग हैं, उन्होंने खान साहब को जब ये बताया था कि बुशरा बीबी जो हैं वो डबल गेम खेल रही हैं या वो मिली हुई हैं एस्टैब्लिशमेंट से, तो उस वक्त भी खान साहब ने जब ये फैसला किया था तो खान साहब ने इसको फिर वक्ती तौर पे थोड़ी देर के लिए डिले कर दिया था। डिले इसलिए कर दिया था कि जब उनको ये पता चला कि अच्छा बुशरा बीबी जो हैं वो राब्ते में हैं दूसरी जगह पर, तो क्यों ना फिर बुशरा बीबी के थ्रू कम्युनिकेशन की जाए। कुछ कम्युनिकेशंस जो हैं वो मेरी इत्तला के मुताबिक बुशरा बीबी के थ्रू जो हैं वो की गई और उसके बाद खान साहब का शक जो है वो बुशरा बीबी के ऊपर और ज़्यादा पक्का हो गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब खान साहब के थ्रू, एक दो लोगों के थ्रू ये खबरें बुशरा बीबी तक पहुंची कि खान साहब अब उनको छोड़ने का सोच रहे हैं, तो बुशरा बीबी का इस कदर झगड़ा हुआ खान साहब के साथ कि अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो मैंने आपको उस वक्त बताया था कि अडियाला जेल के अंदर एक बड़े केस की समाअत थी और उस दौरान बुशरा बीबी जो हैं वो इमरान खान साहब के करीब आके बैठी। खान साहब वहाँ से उठ के चले गए, फिर खान साहब आके बैठे तो बुशरा बीबी उठ के चलेंगी। वहाँ पे काफ़ी दिन उनका बहस मुबाहिसा हुआ और उसके बाद इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने वक्ती तौर पर इस चीज़ को डिले किया कि ठीक है जी, जेल से बाहर निकलेंगे तो देखेंगे और सोचेंगे। इसके अलावा एक और बात जिसकी वजह से खान साहब ने इस तलाक को डिले किया था, वो इसलिए डिले किया था कि बुशरा बीबी जो हैं वो खान साहब को ये यकीन दिलाने में कुछ हद तक कामयाब हो गई थी कि जब बुशरा बीबी के ऊपर पार्टी के अंदर से ये इल्ज़ामात आयद होना शुरू हो गए थे कि वो मिली हुई हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे अली मीन गंडापुर के ऊपर ये लोग जो हैं वो ट्रस्ट नहीं करते, वो बेशक KPK के वज़ीर आला हैं और इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के साथ अली अमीन गंडापुर का राब्ता है या नहीं, लेकिन इस चीज़ के ऊपर PTI वालों का फर्म बिलीफ है, ये तो आप लोग जानते हैं। अब बुशरा बीबी को खान साहब ने तलाक देने का जो ये फैसला था इसको थोड़ा सा डिले किया। डिले इस वजह से किया क्योंकि बुशरा बीबी ने कहा, जिन लोगों के साथ भी वो राब्ते में थी, कि भाई मुझ पर शक किया जा रहा है और इस बात का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है पार्टी के अंदर से कि मैं क्यों बनी गाला के अंदर रह रही हूँ या मैं क्यों ज़मान पार्क के अंदर रह रही हूँ या मुझे क्यों वहाँ पर हाउस अरेस्ट किया हुआ है, मुझे क्यों नहीं जेल के अंदर डाला। जबकि तोशाखाना के केस में भी बुशरा बीबी उसकी जो है वो मौजूद थी, उन्होंने उसको शुरू किया था। जबकि फराह गोगी वाले मामले में भी ये सारा जो कसूर था ये बुशरा बीबी का था। वो हीरो की जो रिश्वत मांगी थी, तोशाखाना के जो सारे मामला थे उसमें बुशरा बीबी जो है वो इमरान खान के साथ बराबर की शरीक थी। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा था कि इमरान खान को जेल के अंदर डाला जा रहा था लेकिन बुशरा बीबी को जेल में नहीं डाला जा रहा था, बल्कि उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया था। उसके बाद बुशरा बीबी जो हैं उनके ऊपर और ज़्यादा शकूक व शुबहात पार्टी के बढ़ गए और खान साहब को भी कहीं ना कहीं यकीन आने लगा। लेकिन बुशरा बीबी ने इस चीज़ को यकीन दिलाने के लिए कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं मिली हुई नहीं हूँ, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की मुक्तदर हलकों से या जिनसे भी कि ठीक है जी आप मुझे जेल में डाल दें। अब बुशरा बीबी जो है वो जेल काट के फिर वापस आ गई हैं और बड़ी आसानी से उनको जो है वो रिहाई का परवाना मिल गया और उसके बाद फिर से खान साहब का ये शक और पक्का हो गया है कि बुशरा बीबी जो हैं वो कहीं ना कहीं ढील के साथ मुंसलिक हैं। अब जो खान साहब के कुछ करीबी हलके हैं, जो उनके कोई करीबी दोस्त हैं, उनका ये कहना है कि इस बात के कवी इम्कानात हैं कि खान साहब जो हैं वो इस बात का फैसला कर चुके हैं कि वो बुशरा बीबी को तलाक देने जा रहे हैं। वो सिर्फ इस इंतज़ार में थे कि अक्टूबर का महीना आ जाए। अभी तो अक्टूबर ख़त्म होने वाला है लेकिन वो इस इंतज़ार में थे कि अक्टूबर का महीना आ जाए और मैं छूट जाऊं और उसके बाद मैं जाकर ये सब कुछ करूं। अब अक्टूबर के महीने में उनको किससे उम्मीदें थी, वो थी जी जस्टिस मंसूर अली शाह से कि वो जो चीफ जस्टिस बनेंगे और वो आकर मुझे छुड़ा कर ले जाएंगे। लेकिन खान साहब के उम्मीदों के बरअक्स ये सब कुछ हो गया कि जस्टिस याहिया अफरीदी आ गए। अब जो इमरान खान है वो इस चीज़ के बारे में सीरियसली सोच रहे हैं। अब ये तो हो गया मेरा सोर्स, अब आप इस पर यकीन करें या ना करें इसको रख देते हैं हम साइड पे, क्योंकि मैं इसमें फिर भी मार्जिन रखती हूँ 50-50 का। एक और सहाफ़ी हैं जी, मैं उनकी बात को इसलिए अहमियत दूंगी क्योंकि वो खान साहब के बड़े करीबी रह चुके थे, अब नहीं हैं लेकिन बहुत करीबी रह चुके थे, खान साहब के रम्स को जानते हैं। मैं बात कर रही हूँ मुबशिर लुकमान की।
انہوں نے بھی ایگزیکٹلی خان صاحب کے بارے میں یہی بات کی ہے. کیا کہی ہے؟ ہیو اے لک. بانی پی ٹی آئی پہلے دلدل میں تھے، اب سیاسی جہنم میں. بشرا کی ضمانت بدھ کو ہوئی، لیکن بنی گالا پر ایک ہفتے سے رنگ و روغن ہو رہا تھا. وہ پچھلے 12 سال سے نہیں ہوا. دراصل بشرا بھی پیچھے رہتے ہوئے ایک متحرک سیاسی کردار ادا کر سکتی ہیں، اور یہی طے ہوا ہے کہ بشرا بیگم پیچھے رہ کر پارٹی سے متعلق فیصلے کریں گی. بہرحال میری چھٹی حص کہتی ہے کہ شاید عمران اور بشرا کی علیحدگی ہو جائے. مجھے لگتا ہے عمران طلاق دے دے گا بشرا بیگم کو، کیونکہ میں جتنا عمران کو میں جانتا ہوں وہ بالکل پسند نہیں کرتا کہ اس کی سیاست اور اس کی شہرت کے درمیان کوئی آئے اور کوئی اس کا متبادل بن جائے. تو یاد ہو جب جمائمہ نے بھی عمران سے زیادہ توجہ حاصل کرنی شروع کر دی تو جمائمہ سے علیحدگی ہو گئی. پھر ریحام خان نے بھی خیبر پختونخوا اور حکومت کے معاملات سنبھالنے شروع کیے تو عمران خان نے فوراً راستے الگ الگ کر لیے. کل وزیر اعلیٰ چلیے جناب اب چلتے ہیں جی دوسری خبر کی طرف. دوسری خبر یہ ہے اور بہت ہی خوش آئند بات ہے کہ پاکستان کی طرف سے پچھلے دنوں میں جو میاں محمد نواز شریف انہوں نے آل پارٹیز کو بلایا تھا اور کہا تھا کہ فلسطین کی غزہ کی ہم لوگوں نے مدد کرنی ہے، اس کے لیے بینک اکاؤنٹ اور مالی امداد جو ہے وہ اکٹھی کی گئی تھی. تو فلسطین اور لبنان، کیونکہ اس وقت لبنان کے اندر بھی حملے ہو رہے ہیں، تو فلسطین اور لبنان کے عوام کی امداد کا جو پہلا زمینی قافلہ ہے وہ اسلام آباد سے روانہ کر دیا گیا ہے. اور آپ کو بتاؤں، وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت کے اوپر نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو ہے یعنی کہ NDMA، انہوں نے نیشنل لاجسٹک سیل یعنی کہ NLC ان کے تعاون سے فلسطین اور لبنان کے متاثرین کے لیے امداد کا سلسلہ جو ہے وہ بڑھایا ہے. اور 2 قافلے جو ہیں وہ 100 ٹن گرم خیمے کمبل لے کر اسلام آباد سے اردن جو ہے وہ روانہ ہو گئے ہیں. مجموعی طور پر 1598 ٹن امدادی سامان جو ہے وہ غزہ اور لبنان کے متاثرین تک پہنچایا جا چکا ہے. اور یعنی اب تک اتنا سامان پہنچایا جا چکا ہے اور اب پھر سے یہ سامان جو ہے وہ جا رہا ہے. اور اسلام آباد میں منعقد ہونے والی جو الوداعی تقریب تھی اس میں MNA ملک ابرار اور MNA راجہ قمر الاسلام اور ان کے علاوہ فلسطین کے سفیر وہاں پر تھے اور لبنان کے سفیر بھی وہاں پر تھے جنہوں نے اس میں شرکت کی. اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی بے لوث انسانی امداد پر حکومت اور عوام کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اس وقت لبنان کو اور مسلم امہ کو اور غزہ کو، فلسطین کو، سب کو اس وقت ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے، ان کو مورلی ہیلپ کی بھی ضرورت ہے. لیکن کاش کہ مسلم امہ یک جسے کہتے ہیں نا مشت ہو کر، ایک مٹھی بن کر سب لوگ اپنے دشمن کو، جو اسرائیل کو اگر آپ دیکھیں تو وہ پوری دنیا میں کہاں ہے نقشے پر؟ کہیں پر بھی نہیں ہے، ایک دانے کے برابر ہے وہ. اگر سارے مسلمان ممالک اپنی فورسز کو لے کر اسرائیل کے اوپر دھاوا بول دیتے تو وہ کبھی میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکتے. کاش پاکستانی، کاش یہ مسلم ممالک کی جو افواج ہیں وہ اس بارے میں بھی سوچیں. اس کے علاوہ ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ پنجاب پولیس نے کچے کے علاقے میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہے وہ کیا ہے اور 2 انتہائی مطلوب ڈاکو جو ہیں ان کو ہلاک کر دیا ہے. اور کچا جمال الدین کا جو علاقہ ہے وہاں پر آپریشن کے دوران مارے گئے جو ڈاکو ہیں ان کی شناخت جو ہے وہ بدلہ منگلائی اور قاسم چھاچھر کے نام سے جو ہے وہ ہوئی ہے. اور مبینہ طور پہ یہ کیا کر رہے تھے کہ یہ کانسٹیبل اکبر گوپانگ کی شہادت میں ملوث تھے اور فائنلی جو ہے وہ یہ اور بھی بہت سارے لوگوں کے قتل میں ملوث تھے. جو گزشتہ سال مئی کے مہینے میں شہید ہونے والے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ASI امان اللہ ابرو کے قتل میں بھی یہ ملوث تھے. اور ہلاک ڈاکوؤں کے خلاف جو ہے وہ ضلع رحیم یار خان اور سندھ کے ضلع گھوٹکی میں مقدمات درج بھی کیے گئے تھے. اور اب فائنلی جو ہے وہ یہ بہت مطلوب بھی تھے اور ان کو مار دیا گیا ہے، جو کہ ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے. اب بات کر لیتے ہیں جی اگلی خبر کی. تو اپنے جو ہے نا وڑ گیا صاحب یعنی کہ شیر افضل مروت، انہوں نے اپنی پارٹی کو پھر سے ایک مرتبہ وڑ کے رکھ دیا ہے اور انہوں نے اپنی ہی پارٹی کے اوپر جو ہے وہ شدید تنقید کی ہے. اور کس بات پہ کی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں اور رکن قومی اسمبلی ہیں جی شیر افضل مروت، انہوں نے اپنی پارٹی کے صوبائی حکومت کے اوپر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جن کو جیلوں میں ڈالنا تھا انہیں حکومت خیبر پختونخوا میں عہدوں کے اوپر فائز کر دیا گیا ہے. اور شیر افضل مروت نے خیبر پختونخوا حکومت کو ایک بار پھر نشانے پہ رکھا اور کہا کہ چند افراد صرف وزارتوں کے مزے لوٹنے کے لیے خیبر پختونخوا کی کابینہ میں شامل ہوئے ہیں. اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ ضلع باجوڑ میں جس ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر یعنی DPO نے ان پر گولیاں چلائیں اسے پشاور میں سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے. اور ان کا کہنا تھا کہ جن کو جیلوں میں ڈالنا تھا انہیں آپ حکومت جو ہے وہ عہدوں پر، اعلیٰ عہدوں پر فائز کر رہی ہے. اچھا، یہ جو میں پچھلی والی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی نا بشرا بیوی کی طلاق کے معاملے سے،
اس میں ایک چیز اور ہے جس نے کیل ایک اور جو ہے نا شک کا گاڑ دیا ہے خان صاحب کے دماغ میں، کیونکہ جیل کے اندر سے جب بشرا بی بی رہا ہوئی ہیں تو خان صاحب نے سختی سے اپنے لوگوں کے تھرو، اپنے وکلا کے تھرو بشرا بی بی کو یہ میسج دیا تھا کہ آپ نے ہر صورت زمان پارک میں جا کر ہی رہنا ہے، لیکن بشرا بی بی جو ہیں وہ جا پہنچی پشاور، اور پشاور کے آگے جا کے وہ سی ایم ہاؤس میں رہ رہی ہیں، یا وہ جہاں پر بھی رہ رہی ہیں انیکسی میں رہ رہی ہیں، تو اس وجہ سے بھی خان صاحب جو ہیں وہ کافی بدگمان ہے بشرا بی بی سے۔ اور دوسری طرف شیر افضل مروت بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ جو علی امین گنڈا پور ہے یہ کیا کر رہے ہیں، اور پوری پارٹی جو ہے وہ آلریڈی علی امین گنڈا پور کے خلاف ہو گئی ہے۔ تو اب بشرا بی بی جو ہیں انہوں نے ہنگامی اجلاس بھی بلایا، اور وہ لوگ جنہوں نے شاندانہ گلزار کا پریویس ولاگز میں نے آپ کو سنوایا تھا کلپ، جس میں شاندانہ گلزار جیسی خواتین، یہ فلک جاوید، صنم جاوید اور یہ جتنی بھی خواتین ہیں، یہ بشرا بی بی کے ساتھ ان کی کوئی نہیں بنتی، کیونکہ بشرا بی بی سے اس لیے ڈرتی ہیں کہ بشرا بی بی کچھ بھی کہہ دیتی ہیں کہ مجھے آج خواب آیا اور خواب میں نے یہ بشارت دیکھی، تو وہ اس وجہ سے بھی ڈرتی ہیں، اور اس وجہ سے اب وہ شک کا دائرہ جو ہے نا اور وسیع ہو رہا ہے بشرا بی بی کی طرف کہ جناب یہ جو بشرا بی بی ہیں ان کو خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے ادھر کو نہیں آنا، وہ ادھر کو ہی آئی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹاؤٹ ہیں۔ اور اس بارے میں نا آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں وہ آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے۔ میں چلتی ہوں اگلی خبر کی طرف۔ اس وقت کی بڑی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ لاہور جو ہے، خاص طور پہ پورے پاکستان کے اندر جو پنجاب کا علاقہ ہے وہ آلودہ ترین قرار پایا ہے، اور خاص طور پہ جو لاہور کا علاقہ ہے وہ دنیا کے مضر ترین شہروں میں سر فہرست آ گیا ہے۔ ماہرین نے ہدایات جو ہیں وہ جاری کر دی ہیں، اور اس وقت ایئر کوالٹی جو ہے انڈیکس کے مطابق جو ہے لاہور آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست ہے، اور اس کا AQI جو لیول ہے وہ ہے جی 696، اور ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق کراچی کا جو فضائی معیار ہے وہ انتہائی مضر صحت ہے، یعنی لاہور کے بعد کراچی، اور کراچی جو ہے وہ آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست ہے اور چوتھے نمبر پہ ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کراچی صرف آلودہ شہر نہیں ہے، بلکہ کراچی اب کچراچی بن چکا ہے، وہاں پر گندا پانی، آلودہ پانی، اس کے علاوہ صفائی کے انتہائی ناقص انتظامات، اور وہاں پر پینے کا پانی کا فقدان، وہاں پہ صفائی کی بری صورتحال، اور وہاں پر ایئر کوالٹی جو ہے وہ لاہور کے مقابلے میں اس لیے تھوڑی سی بیٹر ہے کیونکہ وہاں پر 24 گھنٹے ہوا چلتی رہتی ہے، جبکہ پنجاب کے اندر اور خاص طور پہ لاہور کے اندر جو ہے وہ اسموگ پھیل جاتی ہے، اور جو اسموگ ہوتی ہے وہ ڈیزالو نہیں ہوتی، وہ اپنی جگہ پہ ایسے اٹکی سی رہتی ہے۔ اور آپ کو بتا دوں کہ ماہر ماحولیات جو ہے انہوں نے لاہور کی فضا کو شہریوں کے لیے انتہائی خطرناک قرار دے دیا ہے، اور ماحولیاتی ایمرجنسی بھی نافذ ہونے کا اعلان کر دیا ہے، اور شہریوں کو ماسک اور غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نکلنے کی ہدایات بھی جاری کر دی ہیں، اور فضائی معیار جو ہے وہ خراب ہونے کی وجہ سے ناک، آنکھ اور گلے کی بیماریاں بھی اس وقت جو ہیں وہ پھیل رہی ہیں، اس لیے سب لوگوں کو احتیاط لازمی کرنی چاہیے۔ ساتھ ہی آپ کو بتا دوں کہ حکومت نے جو 26ویں آئینی ترمیم پاس کی تھی، اب جو پرائم منسٹر ہیں وہ 27ویں آئینی ترمیم کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس کے بارے میں جو PTI کے رہنما ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ آئینی ترمیم 27ویں ہو یا 28ویں ہو، ہم مخالفت میں کھڑے رہیں گے۔ تو یہ بات سن کر مجھے وہ والا واقعہ یاد آتا ہے جب علی امین گنڈا پور نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی بنے تو ہم بننے نہیں دیں گے، اور اگر منصور علی شاہ کے علاوہ کسی اور کو بنایا گیا تو ہم اٹھ کھڑے ہوں گے اور ہم پتہ نہیں جہاد پہ نکل جائیں گے اور ہم کیا کریں گے۔ اور مزیدار یہ ہے کہ اس دن علی امین گنڈا پور کی شکل دیکھنے والی تھی جس دن جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ اوتھ لے رہے تھے، اور جو باقی حضرات تھے ان کے چہروں کے اوپر جو 12 نہیں بلکہ 12:30 بجے ہوئے تھے وہ دیکھنے والے تھے۔ تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو۔ باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئی کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آپ ان تمام خبروں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد۔